کس طرح ہوئی جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے وہ بتا رہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئی۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارے فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، مطلب فلاں مشرک ادھر قتل ہوگا، فلاں مشرک ادھر قتل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس سے رات گزاری اور مسلمانوں نے یہ پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے، انہوں نے راحت و سکون اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ یہ آیات ہے نا، اذ یعشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ پوری آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان الاول 2 ہجری کی رات تھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ بات کہ جنگ بدر جمعے کے دن شروع ہوئی تھی 17 رمضان المبارک بمطابق 2 ہجری کو، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، اچھا۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ اب مکی لشکر جو مشرکین کا تھا، دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر ایک کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام ساتھیوں سمیت ٹیلی سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام بچا۔ جب بعد میں مسلمان ہوا نا تو بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کانی ہوتی تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ یعنی یہ اس حوض سے اس نے پانی نہیں پیا، جس نے بھی پانی پیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے نہ پینے کے لیے، بس یہ آپ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ یہ نشاندہی کے طور پر یہ بتا دیا تھا نا کہ جو بھی مطلب یہاں سے مطلب جن کی موت لکھی ہوئی تھی، یہ ایک نشانی تھی ان کی کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی فرمان دیا۔ حالانکہ اس میں زہر تو نہیں تھا اس پانی میں، وہ تو پانی صاف تھا، لیکن یہ ایک نشانی تھی کہ جو بھی یہاں سے پانی پی گا وہ کل مرے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، اب یہ اہم سوال ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ تو وہ عمیر بن وہب جمحی ہے۔ کون ہے؟ عمیر بن وہب جمحی ہے۔ یہ بعد مسلمان بھی ہوئے ہیں، بعد میں آئی اس کا قصہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمینگاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی جو موت کی لادے ہوئے ہیں، یثرب کی اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کی ہوئی۔ یعنی اللہ نے اس کو اتنا روب ڈال دیا نا کہ ان کو ہر طرف نہیں موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا اور مأوا یعنی ٹکانہ خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہوگا؟ مطلب پھر مزہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور ان سے پھر لڑو۔ مطلب یہ تھا نا کہ یہاں سے الٹے پیر بھاگو، اسی میں غنیمت ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ اسی موقع ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائے۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ شروع کر دی۔ یہ اگر سوال آئے نا کہ وہ کون سا شخص تھا جنہوں نے مشرکین مکہ کو واپس جانے پر مجبور کرنے کے لیے دوڑ شروع کی تھی، تو وہ حکیم بن حزام تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھے؟ بھتیجے بھی تھے، اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کی بڑی آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہے، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائے؟
جس کے سب آپ کا ذکر ہمیشہ بلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائے اور اپنے حلیف جو آپ کا دوست ہے نا عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سر نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لے، یعنی مطلب ہے کہ اس کا دیت آپ خود لے لے۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تو میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا نا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کی پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے والا اور بھڑکانے کے اسم میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے۔ حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ کس کی ماں تھی؟ ابو جہل کی ماں تھی، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، کیونکہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے۔ اس سے واپس چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا نا تو وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تھا۔ ابو جہل اپنی ذرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ اور محمد کے درمیان ہمارا فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ یعنی مطلب جو عتبہ تھا نا اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، وہ عتبہ کا بیٹا تھا، وہ مسلمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا، وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا، تو انہوں نے ایک تانا سے دے دیا نا کہ وہ تو اس لڑنے پر کی بات نہیں کرتا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے ان کے خلاف ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا۔ عتبہ جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا اس سوری پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے اس گفتگو کی بات جٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جاش کی مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کی قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سریر سے کپڑا اٹھا کر چیخا واہ عمرا واہ عمرا، ہائے عمر ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ وہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاہ گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ یہاں تک